خدا کے کلام سے روح کی پیاس بجھے، دل میں ایمان جاگے، نئی امید ملے، آؤ کرے روح کا ناشتہ۔ پاسٹر جنید جاوید کے ساتھ روح کا ناشتہ، زندگی کا یہ سچا راستہ، ہاں روح کا ناشتہ۔ عزیزو، آپ سماعت فرما رہے ہیں روح کا ناشتہ پاسٹر جنید جاوید کے ساتھ۔ روح کا ناشتہ پروگرام کے پیارے ساتھیوں، بابرکت بہن بھائیوں، مسیح کی محبت میں صبح بخیر۔ جس طرح صبح کے وقت ایک کپ چائے ہماری جسمانی تھکن دور کرتی ہے اور ناشتہ ہمیں دن بھر کے لیے توانائی دیتا ہے، بالکل اسی طرح خدا کا کلام ہماری روح کو تازگی بخشتا ہے، ہمارے دل کو سکون دیتا ہے اور ہمیں زندگی کی ہر جنگ کے لیے تیار کرتا ہے۔ آج ہم بائبل کی ایک عظیم خاتون کے بارے میں غور کریں گے، ایک ایسی خاتون جس نے اپنی قوم کو بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال دی۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے ملکہ آستر کے روزہ کے بارے میں، وہ روزہ جس نے موت کو شکست دی، وہ روزہ جس نے خدا کے لوگوں کو ہلاکت سے بچایا، وہ روزہ جس نے بادشاہ کا دل بدل دیا۔ عزیزو، یاد رکھیں، آج خدا آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے، آج خدا آپ کی زندگی میں ایک نیا کام کرنا چاہتا ہے، آج خدا آپ کو ملکہ آستر کی طرح کھڑا ہونے کے لیے بلا رہا ہے۔ تو تیار ہیں؟ تو پھر شروع کرتے ہیں روح کا ناشتہ۔ عزیزو، آج میرے پاس روح کا ناشتہ ہے، ملکہ آستر کا روزہ اور میں۔ آئیے عزیزو، خداوند کے زندہ کلام مقدس میں سے آستر کی کتاب، اس کا 4 باب اور اس کی 15 آیت سے 16 آیت کو ہم پڑھیں گے۔ تب آستر نے ان کو مردکی کے پاس یہ جواب لے جانے کا حکم دیا کہ جا اور سوسن میں جتنے یہودی موجود ہیں ان کو اکٹھا کر، اور تم میرے لیے روزہ رکھو اور 3 روز تک دن اور رات نہ کچھ کھاؤ نہ پیو۔ میں بھی اور میری سہیلیاں اسی طرح سے روزہ رکھیں گی، اور ایسے ہی میں بادشاہ کے حضور جاؤں گی جو آئین کے خلاف ہے، اور اگر میں ہلاک ہوئی تو ہلاک ہوئی۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ عزیزو، یہ آیت ہمیں 5 روحانی حقائق سکھاتی ہے۔ پہلے نمبر پر، روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں بلکہ خدا کے حضور مکمل انکساری ہے۔ آستر نے 3 دن تک رات دن نہ کھانا پینا کہہ کر اپنی مکمل محتاجی کا اظہار کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر، روزہ اجتماعی طاقت رکھتا ہے۔ آستر نے اکیلے روزہ نہیں رکھا بلکہ پوری قوم کو جمع کرنے کا حکم دیا۔ جب ہم مل کر روزہ رکھتے ہیں تو ہماری دعاؤں میں غیر معمولی طاقت آتی ہے۔ تیسرے نمبر پر، روزہ ہمیں جرأت دیتا ہے۔ 3 دن کے روزہ کے بعد آستر بادشاہ کے پاس گئی، حالانکہ قانون کے مطابق یہ موت کی سزا تھی، جبکہ روزہ نے اس کے اندر سے خوف کو ختم کیا اور اس کے خوف کو ایمان میں بدل دیا۔ چوتھے نمبر پر، روزہ خدا پر مکمل بھروسہ سکھاتا ہے۔ آستر نے کہا، اگر میں ہلاک ہوئی تو ہلاک ہوئی، یہ ایمان کی بلند ترین سطح ہے۔ 5ویں نمبر پر، روزہ ہماری دعاؤں کو خدا کے تہ تک پہنچاتا ہے۔ آستر کے روزہ کا نتیجہ یہ نکلا کہ خدا نے بادشاہ کا دل بدل دیا اور پوری قوم بچ گئی۔ عزیزو، میرے پاس ایک عمدہ مثال ہے۔ کراچی میں ایک غریب بیوہ رہتی تھی جس کا اکلوتا بیٹا قرض کے باعث اغوا کر لیا گیا۔ وہ رات دن روتی رہتی تھی مگر کوئی مددگار نہ تھا۔ پڑوس کی ایک مسیحی خاتون نے اسے مشورہ دیا کہ چرچ جا کر روزہ رکھے اور دعا میں وقت گزارے۔ بیوہ نے 3 دن روزہ رکھا اور چرچ کے ساتھ مل کر دعا کی۔ تیسرے دن اس کے دل میں ہمت آئی اور وہ اغوا کاروں کے پاس چلی گئی۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچی، اتفاق سے پولیس بھی وہاں پہنچ چکی تھی۔
अगवाकार पकड़े गए और उसका बेटा बहिफाजत मिल गया। बाद में पुलिस अफसर ने बताया कि इसे अचानक दिल में ख्याल आया कि इस इलाके में छापा मारे। बेवा रोती हुई बोली, ये मेरे रोजा और दुआ का नतीजा है। बिल्कुल इसी तरह से अजीजों, जैसे खुदा ने बादशाह का दिल बदल दिया, जैसे आस्तर के वक्त में बदलाव आया। अजीजों, मजीद अमली इकदाम को आप रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर सकते हैं। हफ्ते में 3 दिन रोजा की मश्क करने के लिए अपने आप को तैयार करें और हर रोज बाइबल का एक बाब पढ़ें। अपने घर वालों को साथ मिलाकर इज्तिमाई दुआ का बाकायदा बंदोबस्त करें। किसी जरूरतमंद को खाना खिलाएं और उसके लिए दुआ करें। अपनी डायरी में लिखें कि रोजा के दौरान खुदा ने आपसे क्या कहा। अपने किसी दुश्मन को माफ करें और उसके लिए दुआ करें। चर्च में जाकर रोजा का तजर्बा जरूर शेयर करें अपने खुदा के साथ। रोजा की बरकतों को नोट करें और खुदा का शुक्र अदा करें। आइए अजीजों, दुआ करते हैं। आए हमारे बाप यीशु मसीह के नाम से मैं शुक्रगुजारी करता हूँ। यीशु के नाम से दुआ करता हूँ और तेरे हजूर आता हूँ, बिल्कुल मलका आस्तर की तरह। हमें सिखा के असली रोजा क्या है। हमारे दिलों को तोड़, हमारी आंखें खोल। हमें वो जुर्रत दे जो मलका आस्तर को दी। हमें वो ईमान दे जो मलका आस्तर के पास था। हम अपनी कौम, अपने घराने, अपनी कलीसिया यानी कि चर्च के लिए तेरे हजूर रोजा रखें। हम तेरी मर्जी के ताबे रहें। अगर हम जिंदा रहें तो तेरा शुक्र अदा करते रहें। अगर हम मर जाएं तो भी हम मसीह यीशु में सो जाने के काबिल अपने आप को बना सकें। यीशु मसीह के नाम से आमीन। अजीजों, याद रहे, रूह का नाश्ता आप तक जुनेद जावेद प्रोडक्शन की जानिब से पहुंचाया जाता है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर मसीह की मोहब्बत में हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। इससे हमें हौसला मिलेगा और हम ज्यादा बेहतर तरीके से मुस्तकबिल में आपके लिए रूह का नाश्ता तैयार करने के लिए हमेशा कोशिश करते रहेंगे। और साथ ही साथ हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो कर दीजिए, हमें हौसला मिलेगा। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदा के कलाम से रूह की प्यास बुझे, दिल में ईमान जागे, नई उम्मीद मिले, आओ करें रूह का नाश्ता। पास्टर जुनेद जावेद के साथ रूह का नाश्ता, जिंदगी का ये सच्चा रास्ता।